بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 3 پیج 670 معرف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، یعنی حرمت سود و ربا، سود کی حکمت و مصلحت. حرمت سود کی حکمت و مصلحت، یہی ہیڈنگ چل رہا ہے. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. خاموش ہو گیا ہے تارے رباب ہستی، ہے میرے آئینے میں تصویر خواب ہستی. دریا کی تہ میں چشمے گرداب ہو گئی ہے، دریا کی تہ میں چشمے گرداب سو گئی ہے. ساحل سے لگ کے موجے بےتاب سو گئی ہے. بستی زمین کی کیسی ہنگامہ آفری ہے، یوں سو گئی ہے جیسے آباد ہی نہیں ہے. ویلاگ نمبر 3. انبیاء علیہ السلام اصلاح خلق کے ذمہ دار ہو کر آتے ہیں. وہ کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بات سنے گا یا نہیں. وہ اگر لوگوں کے سننے اور ماننے کا انتظار کیا کرتے تو ساری دنیا کفر و شرک ہی سے آباد ہوتی. کلمہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا اس وقت تک کون تھا جب کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ و تعلیم کا حکم من جانب اللہ ملا تھا؟ یہ کوشچن ہے. سود و ربا کو اگرچہ آج کی معاشیات میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو آج بھی بعض حکمائے یورپ نے تسلیم کی کہ وہ معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہو جانے والا ایک کیڑا ہے جو اس کو کھا رہا ہے. مگر افسوس ہے کہ آج کل کے اہل علم و فن بھی کبھی رسم و رواج کے تنگ دائرہ سے آزاد ہو کر اس طرف نظر نہیں کرتے، اور سینکڑوں برس کے تجربے بھی ان کو اس طرف متوجہ نہیں کرتے کہ سود و ربا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عام خلق خدا اور تمام ملت فکر و فاقہ اور معاشی بحران کا شکار ہو، اور وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں، اور چند سرمایہ دار پوری ملت کے مال سے فائدہ اٹھا کر یوں کہے کہ ملت کا خون چوس کر اپنا بدن بڑھاتے اور پالتے چلے جائیں. اور حیرت ہے کہ جب کبھی ان حضرات کے سامنے اس حقیقت کا بیان کیا جاتا ہے تو اس کے جٹلانے کے لیے ہمیں امریکہ اور انگلینڈ کے بازاروں میں لے جا کر سود کی برکات کا مشاہدہ کرانا چاہتے ہیں، اور یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سود ربا کی بدولت کیسے پھلے اور پھولے ہیں. لیکن اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مردم خوروں کی کسی قوم اور ان کے عمل کی برکات کا مشاہدہ کرانے کے لیے آپ کو مردم خوروں کے محلے میں لے جا کر یہ دکھلائے کہ یہ کتنے موٹے، تازے اور تندرست ہیں، اور اس سے یہ ثابت کرے کہ ان کا یہ عمل بہترین عمل ہے. لیکن اس کو کسی سمجھدار آدمی سے سابقہ پڑے تو وہ کہے گا کہ تم مردم خوروں کے عمل کی برکات مردم خوروں کے محلے میں نہیں، دوسرے محلوں میں جا کر دیکھو جہاں سینکڑوں ہزاروں مردے پڑے ہوئے ہیں جن کا خون اور گوشت کھا کر یہ درندے پلے ہیں. اسلام اور اسلامی شریعت کبھی ایسے عمل کو درست اور مفید نہیں مان سکتی جس کے نتیجے میں پوری انسانیت اور ملت تباہی کا شکار ہو اور کچھ افراد یا ان کے جتھے پھولتے پھلتے چلے جائیں. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 3. انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 جس کا ہیڈنگ ہوگا سود و ربا کی معاشی خرابیاں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا. چل چل دیوانے چل
چل چل دیوانے چل، چل نبی دے در تے چل دیوانے چل، نبی دے در تے چل دیوانے چل۔ حضرت حسان والی سنت نو زندہ کریے، اپنے لیکھانو یارو آ جاؤ زندہ کریے، اپنے لیکھانو یارو آ جاؤ زندہ کریے، اپنے لیکھانو یارو آ جاؤ زندہ کریے، پائندہ کریے۔ مردہ دلانو نہتاں سن سن پائندہ کریے، یاری نبی دے نال رکھ بے شک ملے گا پھل، چل چل دیوانے چل، چل چل دیوانے چل۔ رب نے ہی پیار جتایا، عرشاں تے کول بلایا، چم چم پیراں دی تلیاں آ کے جبرائیل جگایا، سامنے محبوب بٹھا کر رب نے دیدار کرایا، رب نے نہ کوئی اور بنایا تیری مثل، چل دیوانے چل۔